دودھ پی لو، کچھ فروٹ وغیرہ کھا لو، کیونکہ میں تو پرانا کھلاڑی ہوں۔ البتہ تمہاری نازک جان میری شدتیں نہیں سہ پائے گی۔ معید نے مخمور نگاہوں سے مینا کی طرف دیکھا تھا، جو دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ یہ معید خان زادہ کی اس سے دوسری شادی تھی۔ 5 سال پہلے بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ منہا اس کے بیٹے موسیٰ کی کلاس ٹیچر تھی، جسے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ آج وہ دلہن بن کر اس کے سامنے تھی تو اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، لیکن اچانک ہی منہا کی سسکیوں کی آواز آئی تو وہ چونک گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں عالیشان کمرے کے جہازی سائز بیڈ پہ وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی، میرون اور گولڈن کلر کا خوبصورت لہنگا پہنے اس کی خوبصورتی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی نازک ہتھیلیوں میں پسینے کی بوندیں تھیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحات کا خیال کر کے وہ نہ جانے کیوں ابھی سے لرز رہی تھی۔ کمرے میں گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی مہک نے عجیب بخار پیدا کر رکھی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کرتی وہ خمار میں مبتلا ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک آہستگی سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ وہ معید خان زادہ تھا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود منہا جسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ یہ نکاح بالکل سادگی سے ہوا تھا، لیکن منہا پوری طرح سے دلہن کے روپ میں تیار قیامت ڈھا رہی تھی، اور وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ آپ پلیز ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی آدم خور نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، منہا سے گردن بھی اٹھا ہی نہیں جا سکی تھی۔ معید نے اس کے نازک ہاتھ تھامے جو بہت سرد ہو رہے تھے، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، 5 سال ہو گئے ہیں اپنے جذبات پہ بند باندھے ہوئے، آج میری کسی پیش قدمی سے انکار مت کیجیے گا۔ کھانا وغیرہ کھایا ہے یا نہیں؟ اس کے چہرے پہ عجیب معنی خیز مسکراہٹ تھی، جبکہ منہا کی شرماہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میری شدتیں سہنے کے لیے کچھ طاقت چاہیے ہوگی۔ دودھ پی لو، کچھ فروٹ وغیرہ کھا لو، کیونکہ میں تو پرانا کھلاڑی ہوں۔ البتہ تمہاری نازک جان میری شدتیں نہیں سہ پائے گی۔ معید نے مخمور نگاہوں سے منہا کی طرف دیکھا تھا۔ دلہن بنی وہ اس کے دل پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ معید اس کے بہت قریب تھا، جبکہ وہ تھوڑی ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے پوری شدت سے جذبات منہا کے نازک ہاتھ چومے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ آپ جس پر اپنی محبت کی برسات کر دیں، لیکن اس کی اداس آنسوؤں سے بھری آنکھیں اسے بے چین کر گئی تھیں۔ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا کوئی بات ہے؟ معید نے دل میں بے چینی سے سر اٹھایا تھا۔ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے نا؟ کہیں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی؟ معید نے بہت توجہ اور پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ منہا کے دل میں جو بات تھی آخر وہ اس کی زبان تک آ گئی، اور اس کی یہ بات سن کر معید کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ٹیچر، آپ میری برتھ ڈے پارٹی میں ضرور آنا۔ 5 سالہ موسیٰ کی بات سن کے وہ مسکرا دی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، کب ہے تمہاری برتھ ڈے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی تو موسیٰ ایکسائٹڈ ہو کر اس سے کہنے لگا، آنے والے سنڈے کو بابا نے میرے لیے بہت بڑی گرینڈ پارٹی رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بن ماں کے بچے کے لیے وہ اپنے دل میں خاص جذبات محسوس کرتی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ کی پیدائش پر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ایک مسکین معصوم بچہ ہے، تب سے وہ اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی جب سچ میں ہی وہ اس کے لیے برتھ ڈے کارڈ لے کر آیا۔ ریشمی تاروں اور خوبصورت ڈیزائن میں اس کارڈ کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ اب تو اسے برتھ ڈے میں ضرور جانا چاہیے۔ پھر اس دن برتھ ڈے کی مناسبت سے اسے اپنا کوئی سوٹ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن موسیٰ کی محبت میں وہ اس کی برتھ ڈے میں جانے میں مجبور تھی، کیونکہ اس نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ کہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے اور ہائی فائی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کر رہی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی سہارا بن گئی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بہن بھائی اور تھے جو دونوں بھی کالج میں پڑھ رہے تھے، جبکہ اس نے گریجویشن کمپلیٹ کر رکھی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اتنے اچھے اسکول میں بہترین سیلری کے ساتھ جاب مل گئی تھی، ورنہ وہ کہاں سڑکوں پہ خوار ہوتی، ماری ماری پھرتی۔ اس کی ماں تعنید بیگم جو شوہر کے مرنے کے بعد خود کو بہت تنہا اور اکیلا محسوس کرتی، سب سے بڑی بیٹی منہا ہی تھی جو صرف 21 سال کی تھی، اور دونوں چھوٹے بہن بھائی تو بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ایسے میں اس نے ہی ماں کو تسلی دے کر انہیں حوصلہ دیا تھا۔ آج بھی وہ برتھ ڈے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اس سے چھوٹی عالیہ کہنے لگی، آپی، آپ وہی والا بلیک سوٹ پہن لینا جو آپ کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے۔ چھوٹی بہن کی بات سن کے وہ مسکرا دی تھی۔ وہ بلیک کلر کا سوٹ جس پہ وائٹ کلر کی لیس لگی تھی بہت ہی سمپل سا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کو چاند چار لگا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے اویزے پہن کر وہ موسیٰ کی برتھ ڈے پارٹی میں چلی آئی،
لیکن یہاں کر تو جیسے اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ وہ تو اس پارٹی کو عام سی پارٹی سمجھ کے آئی تھی، لیکن رنگ و بو کا ایک طوفان تھا جو چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے امیر اور بزنس ٹائکون اس پارٹی میں شریک تھے۔ آخر کو معید خانزادہ کے اکلوتے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ سب کی ڈریسنگ اور امیری دیکھ کر منہا کو اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ ایک کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ لیکن ایک بزنس کلیگ سے بات کرتا اور معید خانزادہ نے چونک کر اس بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس انجان لڑکی کو دیکھا تھا جو بالکل کونے میں اکیلی تنہا کھڑی تھی۔ تھا اس میں کچھ ایسا خاص کہ وہ چونک سا گیا تھا۔ شفاف سفید چہرہ، بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں، بالکل ہلکا میک اپ جو ناپ کو بھی نہیں تھا۔ اس سادگی میں بھی وہ غضب ڈال رہی تھی۔ آج تک معید نے کسی لڑکی کو اس طرح اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، لیکن جب کیک کاٹنے کی باری آئی تو موسیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ بابا، میری کلاس ٹیچر کو بلائے نا، میں ان کے ساتھ کیک کٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ کہاں ہے تمہاری کلاس ٹیچر؟ تبھی موسیٰ نے ایک طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ کسی اور کی طرف نہیں بلکہ اسی بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کی طرف تھا جو بالکل کونے میں تنہا کھڑی تھی۔ اچھا، تو یہ موسیٰ کی کلاس ٹیچر ہے۔ دل ہی دل میں سوچتا اس نے ملازموں کو کہہ کر اس لڑکی کو اسٹیج پر بلوایا تھا۔ صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ایک عورت ملازمہ کی بات پر منہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اسٹیج پہ چلی آئی تھی، لیکن اسے بہت شرم و حیا محسوس ہو رہی تھی۔ سب کی نگاہیں اس پہ تھیں، لیکن موسیٰ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، اور اسی معصوم کی خوشی کی خاطر تو وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ پھر کیک کاٹنے کی فوراً ہی بعد وہ دوبارہ اسی کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ تبھی موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آئیں ٹیچر، میں آپ کو اپنی دادوں سے ملواتا ہوں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر امو جان کے پاس لے آیا تھا جو معید خانزادہ کی والدہ تھیں۔ فاطمہ بیگم نے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی، لیکن موسیٰ اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو تم ہو موسیٰ کی کلاس ٹیچر؟ بہت باتیں کرتا ہے تمہارے بارے میں یہ۔ اماں جان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو اس نے بھی مسکرا کر ان کی بات کا خیر مقدم کیا تھا۔ اچھا آنٹی، میں چلتی ہوں۔ اب یہ کہہ کر وہ جانے کو مڑی تھی، تبھی اس کے کانوں میں ایک بھاری مردانہ آواز آئی تھی، رک جائیں ابھی تھوڑی دیر، ڈرائیور چھوڑ آئے گا آپ کو۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی۔ سامنے ہی موسیٰ کے بابا معید خانزادہ موجود تھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تو حیرت سے سوچ رہی تھی کہ موسیٰ کے بابا کوئی بڑی ایج کا شخص ہوگا، لیکن سامنے کھڑا ہینڈسم اور باوقار وجاہت سے بھرپور نوجوان کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس سے نظریں بھی نہیں اٹھائی جا سکیں، لیکن معید خانزادہ کی نگاہیں نہ جانے کہ اس لڑکی کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شانزے کے انتقال کے بعد کسی لڑکی کو اس نے اتنے غور سے دیکھا ہو، ورنہ تو جیسے اسے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اور رکی، پھر واپسی ڈرائیور کے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن پیچھے رکھا ڈھیر سارا سامان جس میں نہ جانے کیا کیا تھا، وہ سب منہا اور اس کی فیملی کے لیے ہی تھا جو اماں جان نے اسے بطور گفٹ دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اسے بھلا ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی اور وہ اتنی خاص کیسے ہو گئی ان لوگوں کے لیے۔ تبھی اسے کسی کی نگاہیں یاد آئی تھیں۔ اس کے وجود، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی وہ نگاہیں نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ موسیٰ بالکل اپنے بابا کی کاربن کاپی ہے۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ معید، اب تم بھی کچھ سوچ لو موسیٰ کے بارے میں، اس بچے کو دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے۔ امو جان نے تعصب بھرے لہجے میں موسیٰ کو دیکھتے ہوئے معید سے کہا جو اکیلا ہی بیٹھ کر اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بات مان لوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ موسیٰ کے سر پہ ماں آ جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی بھی آ جائیں۔ میں بھی تمہارا گھر پھر سے بستا ہوا دیکھ لوں، اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے کیا ہوگی۔ امو جان، شانزے کے بعد پہلی بار مجھے کوئی لڑکی اچھی لگی ہے اور میں حیران بھی ہوں، ویسے وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، نہ جانے اس کے گھر والے اس رشتے پہ راضی ہوں گے یا نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ امو جان حیران تھیں۔ ارے کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ تم بس جس لڑکی کا کہو گے میں فوراً ہی رشتہ دینے چلی جاؤں گی، اور لڑکی کے گھر والوں کی فکر مت کرو۔ کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ شکل و صورت، پیسے، گھر بار، یہاں پر اس لڑکی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے گھر والے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ امو جان بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ رشتہ لے کر جائیں، لیکن وہ لڑکی کون ہے یہ تو بتاؤ۔ فاطمہ بیگم حیران تھیں تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، موسیٰ کی کلاس ٹیچر، دیکھی تھی نا آپ نے، بڑی نرم مزاج اور بھولی بھالی سی لگی تھی مجھے، جو میرے بیٹے کو ایک ماں کا بھرپور پیار دے سکتی ہیں۔ بہت ہی محبت کرتا ہے موسیٰ اس لڑکی سے، کوئی تو بات، کچھ تو خاص ہے اس میں۔ اس کا انداز سوچتا ہوا تھا تو امو جان مسکرا کے کہنے لگی،
سچ پوچھو تو مجھے بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی معید۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں بھی یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ جس طرح موسیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اس کے بارے میں بات کرتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اس سے بہت لگاؤ رکھتی ہے۔ اگر وہ تمہیں بھی پسند ہے تو میں اسی اتوار کو چاہتی ہوں اس رشتہ لینے کے لیے۔ اما جان نے فوراً ہی پلان بنا لیا تھا، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لیں کہیں اس کے گھر والے انکار نہ کر دیں، بھلا وہ ایک شادی شدہ مرد جو ایک بچے کا باپ بھی ہے، اس سے اپنی کنواری بیٹی کا رشتہ کیوں کریں گے؟ تو اماں جان کہنے لگیں، ایک بار قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ جا کر دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے موسیٰ کے نصیب میں اس کے لیے اس لڑکی کا ماں کا جیسا پیار لکھا ہو۔ وہ پر امید تھی تو معید کی دل کی دھڑکن بھی عجیب انداز میں دھڑکنے لگی۔ اتنے سالوں سے بغیر کسی عورت کی زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے جذبات سو گئے تھے۔ شانزی کی وفات کے بعد وہ جیسے ڈھیسا گیا تھا۔ بہت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی وہ اسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ تب سے موسیٰ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی سگی ماں تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ اسے اس پیار سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اسے اتنی توجہ، اتنا پیار دینے کی کوشش کرتا کہ وہ کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوال نہ کرے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کے سوالوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ معید کو خود بھی ایک عورت کی کمی اپنی زندگی میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اتنے سالوں سے اس نے اپنے جذبات پر برف کی دبی تہ لپیٹ رکھی تھی، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان جذبات پر دستک دینا شروع کر دی ہے۔ اس کا دل ایک نئی محبت محسوس کر کے انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اتوار کو اپنی مشین لگا کر کپڑے دھوتی تو اس کی ذمہ داری تھی پورے گھر کی صاف صفائی، ناشتہ بنانا۔ ابھی بھی وہ صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی اور دوپہر کے کھانے کا سوچ رہی تھی، جبکہ امی نے سارے کپڑے دھو کر چھت پہ ڈال دیے تھے۔ عالیہ اور ایان دونوں کمرے میں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے۔ ابو کے جانے کی کمی تو اس گھر میں بہت محسوس ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔ دروازہ کھولنے والی منہا ہی تھی، لیکن سامنے کھڑی فاطمہ بیگم اور موسیٰ کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ موسیٰ تم؟ تو اس نے فوراً ہی موسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، چھٹ پٹ اس کی بلائیں لینے لگی، جبکہ اماں جان تو انہوں نے فوراً ہی راستہ دیا تھا۔ آئیں پلیز، آپ دروازے میں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں۔ اس نے فوراً ہی راستہ چھوڑا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اپنے گھر پر ان کی اتنی اچانک آمد پر وہ حیران تھی، جبکہ امی اس گوڑی چٹی خاتون کو دیکھ کر جو حلیے سی بہت ریز لگ رہی تھی، پریشان سی ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ تبھی مینا نے جلدی سے ان کا تعارف کروایا تھا۔ امی، یہ موسیٰ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ میرا کلاس اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ ان کی دادی۔ امی فوراً ہی مسکرا دی تھیں۔ اچھا اچھا، آ جائیں بہن، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ امی تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ اپنے پوتے کی محبت میں اس کی کلاس ٹیچر کے گھر چلی آئی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب کچھ دیر بیٹھنے کے بعد فاطمہ بیگم نے اپنا مدعا تینیت بیگم کے سامنے رکھا تو وہ سن سی بیٹھی رہ گئیں۔ وہ اپنی بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کر رشتہ لینے آئی تھیں، وہ بھی منہا کا، اپنی شادی شدہ بیٹے کے لیے، جس کا ایک 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ ان کے چہرے پہ خاموشی چھا گئی تھی، جسے دیکھ کر فاطمہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا بہن؟ اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے میرے پوتے کی محبت نے مجبور کیا۔ دراصل آپ کی بیٹی بہت محبت والی ہے، وہ سب 5 سال سے ماں کی محبت سے محروم ہے، لیکن ابھی اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سمجھدار لڑکی جسے میں اپنی بہو بنا سکوں، اور اپنی بیٹی مجھے بہت سمجھدار لگی۔ انہوں نے مزید منہا کی تعریف کی تھی تو تینیت بیگم کہنے لگی، ٹھیک ہے بہن، میں سوچ کر جواب دوں گی آپ کو۔ فاطمہ بیگم فوراً مسکرا دی تھی، ٹھیک ہے سوچ لیں، لیکن پلیز مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ انہوں نے ایک درخواست کی تھی، جبکہ منہا جو کچن کے دروازے میں کھڑی تھی، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن عالیہ دھوڑتی ہوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، آپی، وہ تو آپ کا رشتہ لے کر آئی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، کیا موسیٰ کے بابا کو آپ نے دیکھا ہے؟ منہا کا دل تھک سے رہ گیا تھا، وہ حیران تھی، اسے کسی کی نگاہیں پوری شدت سے یاد آئی تھی تو دل اس کا بھی دھڑکنے لگا، اس کا چہرہ ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی عالیہ شرارتی انداز میں کہنے لگی، اوہو، اس کا مطلب کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ بول پائی تھی، اسے تو فاطمہ بیگم کے سامنے جانے پہ بھی شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ اس دن ایسے ہی مجھے نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اس دن کلاس میں بیٹھی تھی، بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، تب موسیٰ اس کے پاس اپنا ہوم ورک چیک کروانے آیا۔ ٹیچر، آپ میری مما بن جائیں، آپ بہت اچھی لگتی ہیں مجھے۔ اس کے بعد پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا جی، دیکھیں ٹیچر ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، اور میں آپ کی مما ہی ہوں۔ اس نے پیار سے اس کے گال پہ چٹکی کاٹی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی بات حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ فاطمہ بیگم ایک آش اور امید لے کر اس گھر سے چلی گئی تھی۔
جاتے جاتے اس نے موسیٰ کو ڈھیر سارا پیار کیا تھا، لیکن تینیت بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ بیٹا وہ تو رشتہ لے کر آئی ہیں اپنی شادی شدہ بیٹے کا، لیکن میں تمہیں کیسے ایک شادی شدہ انسان سے بیاہ دوں؟ ماں کی بات پر وہ خاموش تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ معید خان زادہ کے حق میں گواہی دے۔ وہ اپنی ماں سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی کنوارے نوجوان سے اسے ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہر طرح سے اسٹیبلش انسان ہے۔ اور پھر اس کے بیٹے جسے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ بھی دل سے چاہتی تھی کہ وہ کبھی موسیٰ سے جدا نہ ہو۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر تینیت بیگم چونک گئی تھی۔ کیا تم نے اس بچے کے باپ کو دیکھا ہے؟ دکھنے میں کیسا ہے وہ؟ کیا اس کی عمر 35-40 سال ہے؟ امی کی بات پر اس نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں امی، وہ اتنی عمر کے نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تب عالیہ مسکراتے ہوئے ماں سے کہنے لگی، امی جب آپ ہی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا چہرہ تو جب سے کسی گلاب کی طرح لال ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ انہیں بھی موسیٰ کے بابا سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے عالیہ کو غور کر دیکھا تھا تو تینیت بیگم مسکرا دی تھی، ارے مجھے بھی کیا اعتراض ہوگا، جب میری بیٹی خوش ہے تو؟ اتنے بڑے امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے، ضرور میری بیٹی کے اندر کوئی خاص بات ہے جو اتنی بڑی بنگلے کی مالکن اپنے گھر سے چل کر میری دہلیز تک آئی ہے۔ ایک بار تو میں ان کے بیٹے کو ضرور دیکھنے جاؤں گی۔ عالیہ ایکسائٹڈ ہو کر کہنے لگی، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ خاموشی سے ماں اور بہن کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں جگمگا رہی تھیں۔ ایک عجیب احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ پھر تینیت بیگم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہاری چچی کا ارادہ ہوگا اپنے بیٹے برہان کے لیے، لیکن اس دن وہ آئی تو مجھے خوب ذلیل کر کے گئی کہ میں کسی نوکری پیشہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے باتیں سنانے آئی ہیں۔ ان کے چہرے پہ دکھ کی لکیر تھی تو عالیہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ دیکھیں آپ ہی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، اور آپ بھی ہیں ہی اتنی خوبصورت۔ اب وہ اتنے بڑے گھرانے میں بہو بن کے جائیں گی نا، سارے خاندان والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ عالیہ زور زور سے کہہ رہی تھی تو مینہا نے اس کے سر پہ چپت لگائی تھی، بے وقوف لڑکی، رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، کسی کی ہاں یا نہ کہنے سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی، لیکن اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ تینیت بیگم اور عالیہ بھی معید خان زادہ سے مل کے آ گئی تھیں، اور تینیت بیگم تو ان کا عالیشان بنگلہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھیں۔ انہوں نے آدھی رضامندی تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے دے دی تھی۔ جب سے عالیہ موسیٰ کی فیملی سے مل کے آئی تھی، اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ مینہا مسکراتے ہوئے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی امی کے لیے چائے بنانے۔ جیسے ہی وہ چائے لے کر کمرے میں جانے لگی تو اچانک اسے عالیہ کی آواز اپنے کانوں میں آئی تھی، امی پلیز، آپ ہی کے لیے یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ یہ سوچ کر کہ آپ ہی کے بعد ہمارے گھر کا گزارا کیسا ہوگا، آپ اس رشتے سے انکار مت کیجیے گا۔ تو تینیت بیگم کی پریشان آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی تھی، ارے بیٹا میں پریشان نہیں ہوں، لیکن تمہارے ابو کے جانے کے بعد جس طرح مینہا نے یہ گھر سنبھالا ہے، وقتی طور پر ہمیں پریشانی ہو جائے گی، لیکن اللہ مالک ہے، اتنا اچھا رشتہ میں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ کہاں ہم مڈل کلاس لوگ اور کہاں وہ رئیس لوگ جو میری مینہا کو بہت خوش رکھیں گے۔ اور پھر اس کی ماں بھی کہہ رہی تھی کہ یہ رشتہ اس لڑکے کی پسند سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مینہا کو پسند کرتا ہے۔ ماں کی بات سن کر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن دوسری طرف وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ سچ میں ہی اس نے اپنے دل کی سنی تھی، لیکن ماں کی پریشانیوں کا احساس نہیں کیا۔ اگر اس نے شادی کر لی تو اس گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی اسکول سیلری اچھی خاصی تھی، ابھی ایان کالج میں پڑھ رہا تھا، عالیہ کا بھی فرسٹ ایئر تھا۔ شادی ہو گئی تو ان دونوں معصوم ٹین ایج بچوں پر اس گھر کی ذمہ داری آ جائے گی۔ نہیں نہیں، اسے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ابھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر اپنی زندگی نہیں جی سکتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اندر کمرے میں آ گئی، امی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ مینہا کی بات پر تینیت بیگم حیران رہ گئی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کیوں انکار کر دوں، کیا کمی ہے اس رشتے میں؟ تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی کمی نہیں ہے امی، بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تینیت بیگم پریشان ہو گئی تھی، جبکہ عالیہ بھی حیران تھی۔ کیوں آپ ہی تھیں، لیکن معید بھائی بہت اچھے ہیں، اتنے ہینڈسم، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور موسیٰ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ تو کہتی ہیں کہ وہ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، تو پھر آپ اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ تبھی اس نے ماں کا ہاتھ تھام لیا، نہیں امی، ابھی مجھ پر اس گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں چاہتی تھی جلدی شادی کرنا، بس آپ انکار کر دیں۔ تینیت بیگم کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا، اور مینہا کے انکار کی وجہ بھی۔ تبھی وہ اس کے ہاتھ پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم پریشان مت ہو، اس گھر کا وارث اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے ابو کے جانے کے بعد بھی یہ گھر دیکھو کیسے چل رہا ہے، اس طرح آگے بھی اللہ مالک ہے۔ اتنی سی بات سے میں اچھے خاص رشتے کا انکار نہیں کر سکتی،
तुम भी ज़्यादा परेशान मत हो। माँ की तसल्ली के बावजूद वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। जानती थी कि घर के हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में अम्मी के लिए उसकी शादी करना कितनी बड़ी परेशानी का बायस बनेगा। लेकिन तैनीत बेगम कह रही थी फातिमा बेगम को बहुत जल्दी है निकाह करने की। वो सादगी से निकाह करना चाहती हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी घर से रुखसत नहीं होना चाहती थी। इसलिए यही सोचकर वो उदास हो गई थी। जैसे घर के हालात के बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा था और वो ऐसे हालात में छोड़कर अपने घर वालों को नहीं जाना चाहती थी। लेकिन तैनीत बेगम ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। आने वाले जुमे को सादगी से उसका निकाह था। जो जो निकाह के दिन करीब आ रहे थे उसके अंदर एक बेचैनी ने सर उठाया था। दिल में हज़ारों खदशात थे। आखिर वो इतने बड़े घराने की बहू बन के जा रही थी। उस सादगी से निकाह पर भी तैनीत बेगम के अच्छे खास से पैसे खर्च हो गए थे और वो बहुत उदास हुए जा रही थी। फिर जब उसके ससुराल से वो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी जो गोल्ड की थी और इतना खूबसूरत डिज़ाइनर लहंगा आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बहुत ही कीमती और ख़ास था। आलिया तो खुशी से पागल होने वाली थी। आप इसे पहनकर तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। मोहित भाई तो आपको देख के दीवाने हो जाएंगे। मिन्हा की धड़कनें एक अलग ही ले पे धड़क रही थी। वो जानती थी कि मोहित खानज़ादा पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसके कमारे जज्बात आने वाले लम्हात का ख्याल उससे अभी से शर्म व हया से लरस रहे थे। थोड़ी देर बाद वो खस्ती हुई तो वो माँ के गले से लग के रोने लगी। मोहित ने ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देखा था। रोती हुई वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अपना घर छोड़ जाने का दुख किसे नहीं होता। मोहित उसके जज्बात अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन उसे ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि वो कितनी खुदगर्ज बेटी बन गई। आर्या ने उसके चेहरे से ही जान लिया था कि वो मोहित खानज़ादा का रिश्ता आने से किस कदर खुश है। तभी तो तनीत बेगम ने भी हाँ कह दी थी। लेकिन उसने एक लम्हे भी नहीं सोचा कि घर का पूरा दारोमदार उसके कंधे पे है। अगर वो यहाँ से रुखसत हो जाएगी तो घर में कितनी परेशानी हो जाएगी। पीछे छोटे बहन भाई, उसकी बेवा माँ, वो सब कैसे परेशान ज़िंदगी गुजारेंगे। वो यही सोचकर गाड़ी में बैठी परेशान थी। कभी मूसा उसके करीब बैठा बड़े गौर से उसे देखे जा रहा था। अचानक ही कहने लगा, टीचर आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आज से आप मेरी मम्मा बन गई हैं। अब मैं आपको मम्मा कहूँगा। तो उसने मिन्हा का मेहंदी से सजा हाथ थाम लिया था। उसके बाद मासूम पर वो नचाते हुए मुस्कुरा दी थी। फिर उसने बड़े प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। फातिमा बेगम मुस्कुराते हुए मूसा से कहने लगी, अब तुम्हारी टीचर जी कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। हम इसे अपने पास ले आए हैं अपने घर। अब वो तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के साथ रहेंगी हमेशा। उसे ये सुनकर खुशी से निहाल हुआ था। वो मिन्हा से लिपट गया, जबकि मिन्हा का दिल धड़कने लगा। उसने अभी तक नजरें उठाकर मोहित की तरफ देखा भी नहीं था, जो वाइट कॉटन के सादा से सूट में अपनी पूरी वजाहत से भरपूर मर्दाना शख्सियत लिए गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था। एक मुख्तसर से सफ़र के बाद बिलाखिर वो घर पहुंच गए थे। मुलाजिमों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया था, जो कि फातिमा बेगम ने उनसे पहले ही कह दिया था। फिर उसे मोहित खानज़ादा के रूम में पहुंचा दिया गया। मूसा भी उसके पास ही बैठा था, उससे बहुत सारी बातें करता रहा। फिर उसके सोने का वक्त हुआ तो मुलाजिमा उसे लेके चली गई, जबकि वो कमरे में तन्हा ही बैठी थी। कमरे में जाने से पहले मोहित खानज़ादा को फातिमा बेगम ने एक खूबसूरत डायमंड रिंग थमाई थी। ये देखकर वो मुस्कुरा दिया तो फातिमा बेगम उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, बहुत खुश रखना है तुम्हें उसे। बहुत उम्मीदें और ख्वाहिशात लेकर उस घर में आई हैं, इसलिए अपनी तरफ से मायूस नहीं करना। वो मुस्कुरा दिया था। ये रिश्ता खालिस उसकी पसंद से तय हुआ था। उसने ही मिन्हा को बर्थडे पार्टी में पसंद किया था। ब्लैक कलर के सूट में मलबूस लड़की को देखकर न जाने क्यों उस बेख्तियार दिल में छुपाने का ख़याल आया था, और आज वो उसकी ख्वाहिश पर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आया था तो मिन्हा का झुका सर और भी झुक गया था। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, लेकिन मोइन उसका परेशान चेहरा देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने बड़ी नरमी से उसके नाजुक हाथ थामे थे। दिल तो शरारतों पर आमादा था, लेकिन उसने अपने जज्बात कंट्रोल कर रखे थे। अच्छा बताओ तो सही, क्या परेशानी है? ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं अम्मी और छोटे बहन भाइयों को छोड़ के आई हूँ, तो इसलिए उदास हूँ। मोहित जो उसका परेशान चेहरा देखकर अंदर से बेचैनी का शिकार हो गया था, एकदम ही उसकी सारी बेचैनी छाक की तरह बैठ गई। ओहो, बस इतनी सी बात है। मैं तो परेशान हो गया था कि न जाने क्या बात होगी। तुम इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ना सिर्फ तुम्हें अपनाया है, बल्कि तुम्हारे घर वालों के भी। आज से वो भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं। उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा ये तुमसे वादा है, और तुम्हें तो मैंने हमेशा अपने दिल की मसंद पर बिठाने का खुद से वादा किया है। वो मिन्हा के बहुत नज़दीक आ गया था, इतना नज़दीक कि उसे अपने दिल की धड़कनें कानों तक महसूस हो रही थी। तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तभी मोहित झुका और उसके गुलाबी लबों पे अपनी मोहब्बत की चाप छोड़ दी।
वो सोचती रही, उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ इतने जज्बात थे कि उसे देखना मुहाल हो गया। मोईद ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया था। ये खूबसूरत रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही थी। मिन्हा मोईद की मोहब्बत में भीगती जा रही थी। वो ना सिर्फ एक बीवी बन के आई थी बल्कि एक माँ भी बन चुकी थी, वो भी मूसा की। वो हर रोज़ उसे अपने हाथों से तैयार करती और स्कूल भेजती। अब उसने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी थी। मोहित और उसकी शादी को भी महज 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में ही उसका हुस्न और भी निखर गया था। वो खुद भी हैरान था कि उस लड़की को वो इतना चाहने लगा है। जब शांत उसकी ज़िंदगी में आई थी तो वो खालिस अम्मू जान की पसंद थी। वो अपने कारोबार में इतना उलझा रहता कि उसे किसी लड़की को पसंद करने का कोई होश नहीं था, जबकि शान से अम्मू जान की किसी दोस्त की बेटी थी। फिर उसने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, लेकिन उनकी शादी को भी महज 1 डेढ़ महीना ही गुजरा था जब वो अक्सर बीमार रहने लगी। कभी उसे बुखार हो जाता तो कभी खांसी। वो उसे देख के परेशान रहता। जैसी भी थी वो उसकी बीवी थी। उसका ख़्याल रखना, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना उसका फ़र्ज़ था। तभी वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, जिन्होंने पहली फ़ुर्सत में उसके कुछ टेस्ट किए थे और उन टेस्ट का भयानक नतीजा आया था। जब पता चला कि वो किसी पुरानी खांसी में मुब्तला टीबी की खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुकी हैं, जिसने उसके फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। ये खबर क़यामत खेज़ थी। उसका इलाज मुमकिन हो जाता है अगर साथ ही डॉक्टर ये खबर भी न सुनाती कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं। इतनी बड़ी बीमारी के इलाज के साथ उस प्रेगनेंसी को लेकर चलना इतना आसान नहीं था। तभी भी मोईद ने उसे मशवरा दिया था कि वो इस प्रेगनेंसी को ज़ाया करवा दें ताकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। लेकिन चांद ने साफ मना कर दिया। वो हर हाल में अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। उसकी ये छुपी हुई बीमारी शादी के बाद अचानक ही सामने आई थी। मोईद ने उसका बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाया था, लेकिन होना वही था जो किस्मत में लिखा होता है। उसका बच्चा तो इस दुनिया में आ गया, लेकिन वो इस दुनिया से मुँह मोड़ के चली गई। मूसा को अपने बाजू में लिए वो ऊंचा लंबा मर्द आंसुओं से रो रहा था। वो हालात उसके लिए बहुत बुरे थे। जिस तरह वो उस सदमे से निकला था, ये वही जानता था। फातिमा बेगम भी अपने नन्हे से पोते को देखकर उदास और परेशान रहती। फिर बड़ी देखभाल करके उन्होंने इस बच्चे की परवरिश की थी। जब भी वो मोहित से दूसरी शादी का जिक्र छेड़ती तो वो साफ इनकार कर देता। मैं अपने बच्चे पे सौतेली माँ मुसल्लत नहीं करना चाहता अम्मू जान। आप प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें दूसरी शादी के लिए। उसने साफ इनकार कर दिया था। यूं ही करते करते मूसा 5 साल का हो गया था, लेकिन उस दिन मिन्हा को उसकी बर्थडे पार्टी में देखकर न जाने क्यों मोईद को लगा कि यही वो लड़की है जो उसके बेटे को एक माँ वाला प्यार दे सकती हैं। ऊपर से अम्मू जान भी उसके सामने कई बार मिन्हा का तज़किरा कर चुकी थी। मूसा की क्लास टीचर इतनी अच्छी है कि दिन रात उसकी तारीफ़ें करता रहता है। ये लड़का, मेरा भी दिल चाहता कि इसकी क्लास टीचर के पास जाकर उनसे मुलाकात करूं। वो फाइलों में उलझा रहता, मुझान की बातों पे सर हिला देता, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में दुल्हन बनकर बैठी होगी। आज भी वो जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। ब्लू कलर के ड्रेस में वो चांद की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा मोहित को देखते ही रोशन हो जाता है। वो हर लम्हा हर पल उसके आने का इंतज़ार करती रहती। अभी थोड़ी देर पहले उसने मूसा को होमवर्क करवाया था और उसके साथ थोड़ी देर खेलती भी रही, लेकिन जैसे उसने देखा कि मोहित के आने का वक्त होने वाला है तो वो जल्दी से तैयार हो गई थी। तुम्हें देखते ही सारी थकन उतर जाती है। मोहित ने उसे अपने बाजू के घेरे में ले लिया था, वो शर्मा गई। अचानक मूसा दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो वो चलती से 2 कदम पीछे हुई थी। मोहित ने मुस्कुराते हुए उसे नोट किया था। चलिए बाबा, आज मम्मा के साथ बाहर चलते हैं। कितने दिन हो गए आप मुझे बाहर नहीं लेके गए। वो मोहित से लिपट गया था। क्यों नहीं बाबा की जान, आपके बाबा जल्दी इसीलिए तो घर आए हैं कि आप और आपकी मम्मा को बाहर घुमाने ले जाएं। चलो आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मिन्हा ने उसे 2 मिनट में ही तैयार कर दिया था। खुद तो वो पहले से ही तैयार थी। तभी झिझकते हुए मोहित से कहने लगी, अम्मू जान को भी साथ ले लेते हैं। मोहित मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन्हें नहीं, मुझे उन्होंने कल कहा था कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊं। जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया। ये सुन के वो हैरान रह गई थी। फिर वो तीनों एक शॉपिंग मॉल में आ गए थे। पहले उनका इरादा शॉपिंग करने का था, उसके बाद डिनर करने का। मिन्हा अपने लिए ड्रेस देख रही थी, तभी उसके कानों में किसी की चंचल आवाज़ आई थी, अरे मोहित तुम यहाँ। उसने आवाज़ के तौक़्क़ुब में देखा, वो एक खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की थी जो मोहित से मिल रही थी। तभी उसने झटपट मूसा के गॉल पे प्यार किया। एक्साइटेड होकर कहने लगी, तुम भी शॉपिंग करने आए हो अपने बेटे के साथ। कितने दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो मोहित से मिलकर बेतहाशा खुश नजर आ रही थी। वो भी झिझकते हुए उनके बराबर में जाकर खड़ी हो गई। तो उस लड़की ने सर से पाँव तक अजीब निगाहों से मीना की तरफ देखा था। ये कौन है? अब की उसकी आवाज़ बदली हुई थी, जैसे उस मीना को देख के बहुत गुस्सा आया हो। तो मोहित मुस्कुराते हुए कहने लगा, मीट माई वाइफ मिन्हा, और मिन्हा ये मेरी बिजनेस कलीग फारिया दुरानी। मीना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन फारिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर मोहित से कहने लगी,
तुमने शादी कर ली, वो भी बिना बताए? और ऐसा क्या ख़ास है इस लड़की में? ये जानते हुए भी कि फ़ारिया दुरानी तुमसे शदीद मोहब्बत करती हैं, तुमसे शादी करना चाहती थी, तब तो तुमने मुसलसल मुझे इनकार किया। और अब तुमने अपनी एक नई दुनिया बसा ली उस लड़के के साथ शादी करके, जो शक्ल और हुलिये से ही मिडिल क्लास लग रही है। उसने तनफ़ुर भरे अंदाज़ में मीना की तरफ देखा था। बिहेव योरसेल्फ, इसको मेरी मिसेज़ के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकती, और मैंने मीना को पसंद करके ही उससे शादी की है। ये अच्छा नहीं कि तुमने मोहित मेरे साथ। वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी, जबकि मूसा कभी मोहित की शक्ल देखता तो कभी जाती हुई फ़ारिया को। तभी उसने मिन्हा को देखा और अपने बाबा से कहने लगा, मम्मा रो रही हैं बाबा, इन्हें क्या हुआ है? और वो आंटी इन्हें बातें क्यों सुना के गई हैं? उसे मिन्हा के रोने की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे यूँ रोते देख मोहित हैरान रह गया था। अरे क्या हो गया है तुम्हें? शॉपिंग मॉल है, कुछ तो ख़याल करो। चलो आओ, उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले गया। गाड़ी में बैठ के भी वो सूं सूं कर रही थी। ओहो! मैं तुम्हें कैसे चुप करवाऊँ? तुम्हारा रोना मेरी समझ से बाहर है। वो फ़ारिया मैडम ठीक कह रही थी कि मैं तो एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरा और आपका कोई छोड़ नहीं। उसने अपनी सुर्ख़ आँखें साफ़ की तो मोहित उसकी बात सुन के हँसा था। तुम्हें पता है, वो ऐसा जेलसी में कह रही थी, मुझे तुम जैसे ही सिंपल और सादा लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया है। मोहित ने उसके हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया तो उसने अपनी आँखें साफ़ कर लीं। फिर वो सोचते हुए कहने लगा, फ़ारिया के लिए मेरे दिल में ना आज चखा थी और ना ही तभी होगी, क्योंकि मैं ऐसी मॉडर्न और तेज़ तर्रार लड़कियों को अपनाने की सोच भी नहीं सकता था। मुझे अपने बेटे की माँ भी चाहिए थी, सिर्फ़ अपने लिए बीवी नहीं। और तुम मूसा से बहुत प्यार करती हो, मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। मोहित के लिबास ने जैसे उसे नई ज़िंदगी दे दी थी। बाकी का टाइम बहुत खुशगवार गुजरा था। फिर वापस आते हुए मोहित ने उसकी कलाई में सुर्ख गुलाबों के गजरे पहनाए तो उसके गाल सुर्ख हो गए। वो जान गई थी उस शख्स के साथ उसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरने वाली है। मूसा का रिज़ल्ट 1 क्लास का बहुत शानदार आया था। उससे ज़्यादा खुशी मिन्हा को हो रही थी, क्योंकि उसने ही उसे पेपर्स की तैयारी वगैरह करवाई थी। मोहित और फ़ातिमा बेगम ने उसका रिज़ल्ट देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, इसलिए तो एक शानदार पार्टी होनी चाहिए कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट इतना शानदार आया है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। मूसा उसकी गोद में बैठा चहक रहा था। अभी बाबा, मैंने इतना हैप्पी नहीं हूँ, दरअसल कुछ और चाहता हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान रह गए। मिन्हा भी हैरत से देख रही थी। और क्या चाहता है मेरा शहज़ादा, बताओ मुझे। मोहित ने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया था तो वो उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मुझे अपने साथ खेलने के लिए अपना बहन भाई चाहिए। उसके मुँह से इतनी बड़ी बात सुन के वो लोग हंस हंस कर बेहाल हो गए थे, जबकि मिन्हा का चेहरा सुर्ख हो गया था। उसे फातिमा बेगम के सामने ऐसी बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने मूसा को घूर के भी देखा कि वो ऐसी बात ना करे, लेकिन वो मुसलसल कहे जा रहा था, आपने वादा किया था कि जब अम्मा आ जाएगी तो मेरा कोई छोटा बहन भाई भी आ जाएगा। अभी तक आया क्यों नहीं मेरा बहन या भाई? वो अपने बाबा से पूछ रहा था तो मोहित मज़े से कहने लगा, ये बात तुम अपनी मम्मा से पूछो। फातिमा बेगम मुस्कुराते हुए उसे समझाने लगी, अरे भाई, जब अल्लाह ने उसका दुनिया में आने का वक़्त मुकर्रर कर रखा होगा, उसी दिन वो आएगा, बस तुम दुआ करो। वो हैरान होकर कहने लगा, क्या दुआ करने से सच में मेरा बहन या भाई इस दुनिया में आ जाएगा? तो मैं रोज़ाना अल्लाह से दुआ करूँगा। वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। मिन्हा थोड़ी देर बैठकर उठकर कमरे में आ गई। मोहित भी उसके पीछे चला आया। वो उसे घूरते हुए कहने लगी, आपने ही उसे ये बातें सिखाई होंगी। तो मोहित ने अपने कान पकड़ लिए। मेरे बाप की तौबा, जो मैंने उससे कहा हो। न जाने वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगा है, और फिर इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे लगता है कि अब हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। उसे मिन्हा को अपने बाजुओं के हिसार में लिया था। वो शर्मा गई, फिर कहने लगी, जब अल्लाह को मंजूर होगा ऐसा हो जाएगा। कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ नहीं बनना चाहेगी? वाह मेरी जान, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चलो इसी बात पे हम तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुमने अपनी अम्मी से मुलाकात नहीं की। ये सुन के वो खुश हो गई। वो जानती थी कि जिस तरह से उस घर की खुफिया कफ़ालत कर रहा है, न सिर्फ आलिया और अयान की कॉलेज फ़ीस का सारा ख़र्चा वो उठा रहा था, बल्कि उसके घर की दूसरी ज़रूरियात भी पूरा कर रहा था। उसकी बातें कभी अपने मुँह से नहीं बताई थीं, लेकिन मिन्हा अच्छी तरह जानती थी। सुहागरात में जिस तरह वो अपने घर वालों के लिए परेशान थी, मोहित ने उससे वादा किया था उसके घर वाले अब उसकी ज़िम्मेदारी हैं, और ये ज़िम्मेदारी वो अच्छे से निभा रहा था। अम्मी से मिलने के बाद उसकी आधी परेशानी दूर हो गई थी। वापसी के सफ़र में उसने मोहित के कंधे पर सर रख दिया था। आप बहुत अच्छे हैं, उसने दिल से इकरार किया तो मोहित मुस्कुरा दिया, और तुम मेरी जान हो। उसने मिन्हा की पेशानी पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़े थे तो अंदर तक उसकी मोहब्बत की ठंडक उतरती चली गई। ये मूसा की दुआएं ही थीं जो रंग लाई थीं, क्योंकि शादी की ठीक 3 महीने बाद ही उसे खुशखबरी मिल गई थी कि वो माँ बनने वाली है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने से वो ये बात छुपाती आई थी। उसने इस बात का तज़किरा किसी के सामने भी नहीं किया था।
لیکن اس دن جب اچانک اسے ہلکا بخار اور دل متلی ہونے لگا تو موئی نے اس کی کیفیت جانچ لی تھی۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی پریشان چہرہ لیے، موسیٰ بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ مما کو بخار بھی ہو رہا ہے بابا، آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اس کے معصوم آنکھوں میں پریشانی دیکھ کر مینہا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر وہ تینوں ہی ڈاکٹر کے پاس آ گئے تھے۔ یہاں آ کر ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو مینہا کے ساتھ ساتھ معید کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر زارا نے مسکراتے ہوئے ان کی خوشی دیکھی تھی، پھر اچھی طرح خیال رکھنے اور دواؤں کو پرچہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مینہا کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما رہا تھا، جبکہ موسیٰ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دونوں اتنے خاموش کیوں ہیں۔ پھر معید موسیٰ کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتے بھی ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، نہیں بابا، مجھے بتائیں تو صحیح مما کو بخار کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تمہارا بھائی یا بہن اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کیا بابا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل سچ ہے، آپ بگ برادر بننے والے ہیں۔ مینہا کے چہرے پہ سچی خوشی تھی۔ موسیٰ اس سے لپٹ گیا، سچ مما؟ اب میں بھی اس کے ساتھ کھیلا کروں گا۔ اس کی ننھی معصوم آنکھوں میں ابھی سے کئی خواب روشن ہو گئے تھے۔ معید خان زادہ نے دل ہی دل میں اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگنے کی دعائیں مانگی تھیں۔ اس کے بیٹے کو مینہا کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی تو اسے ایک محبت کرنے والی بیوی، اور اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آگے کی زندگی مزید خوبصورت ہونے والی تھی۔ معید خان زادہ اور مینہا کو پورا یقین تھا۔ آپ کو ناول کیسا لگا پلیز کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔